بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں 23 مارچ تھا، جس میں قومی طور پر اور صوبائی طور پر دونوں جگہوں پر تقریبات منعقد ہوئیں اور وہاں پر انعامات دیے گئے۔ ان انعامات میں جن کو دیے گئے، جو بھی تھے، جس طرح کے بھی تھے، ان کا تمغہ امتیاز کسی بھی انداز سے تھا، ان کو دیا گیا۔ میں وہ اس انعام کو لے کر اور جن کو دیے گئے ان شخصیات کا نام سامنے رکھ کر میں مرزا جہلمی صاحب اور اس جیسے جو سیکولر ذہنیت کے وہ اسکالر ہیں، ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ دینی لوگوں نے اس ملک کو بگاڑا ہے اور مذہبی لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ چلیں، پہلے مذہبی لوگوں نے پہنچایا ہوگا، لیکن اب 8-10 سال 5-6 سال سے تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ان کی تو دکانیں ہم نے بند کر دی ہیں اور اصل دین کا کام ہم کر رہے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور واقعتاً آپ اسی طبقے میں کر رہے ہیں کہ جو اسکول و کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں، پھر ان سے فارغ التحصیل ہو کر کوئی اداکار بن رہا ہے، کوئی اس طرح کے اوٹ پٹانگ کر رہا ہے، یعنی جتنے انعامات دیے گئے ان میں سے اکثر اسی شعبے سے وابستہ ہیں، اسی طبقے سے وابستہ ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ کہ اگر آپ لوگ 8-10 سال سے چلیں، ہماری دکانیں آپ لوگوں نے بند کر دی ہیں، ہمارا جو ہم غلطیاں کرتے تھے، ہم جو 2 نمبریاں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کرتی ہیں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ زیرو پر ہیں کہ آپ کی موجودگی میں پھر بھی ایسے لوگوں کو ایوارڈ مل رہے ہیں جن کا نہ آپ کے اعتبار سے دین سے تعلق ہے، نہ ہمارے اعتبار سے، جن کا کردار آپ کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، ہمارے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کی محنت کہاں چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ صرف ہمیں یعنی مذہبی طبقے کو بدنام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں اور فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو صحیح دین سکھا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے قلیل عرصے میں اتنی بڑی کامیابی سمیٹی ہے کہ ہم نے مذہبی لوگوں کی ساری ان کی غلطیاں تھی، جو ان کے 2 نمبریاں تھی، وہ لوگ عوام کے سامنے کر دی، اب تو عوام ہوشیار ہو گئی ہے۔ تو مرزا صاحب اور ان جیسے اسکالر سے میں پوچھتا ہوں، اب آپ لوگ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ لوگ جواب نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ خود 2 نمبری کر رہے ہیں، کہ آپ کا بس صرف اس طبقے پر چلتا ہے جس طبقے پر بولنے کی وجہ سے آپ پر کوئی قدغن عائد نہیں ہوتی۔ وہ مذہبی طبقہ ہے اور وہ ہمیشہ سے مذہبی جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، وہ مذہبی طبقے پر انگلی اٹھاتے آئے ہیں، وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ واقعتاً دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو انعامات، جو ایوارڈ دیے گئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو اس طبقے کے خلاف بھی بولنا چاہیے کہ جو ایوارڈ دینے والے ہیں، دلوانے والے ہیں، جو ہماری اس پورے ملک کی، جو ملک اسلامی جد و جہد کی بنیاد پہ اسلامی نظریاتی ملک بنا، کلمے کی بنیاد پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیاد اس پہ رکھی گئی، اس ملک میں ایوارڈ جو دیے جا رہے ہیں وہ دین سے دور طبقے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا یعنی صرف آپ کی جو محنت کا رخ ہے وہ صرف ہماری طرف ہے کہ ہمیں بدنام کرو، مذہبی طبقے کو بدنام کرو۔ اگر آپ واقعتاً دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو جیسے ہماری دکانیں بند کر دی آپ نے بقول آپ کے، ایسے ہی آپ کو ان طبقوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا کہ جو دین کے خلاف چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ برسر اقتدار طبقہ ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر دوسرے ادارے ہیں، جن اداروں کا آپ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اصل رول، اور پوری عوام، یعنی اگر عوام کا تجزیہ کیا جائے تو وہی کہتے ہیں کہ اصل کردار کن اداروں کا عوام کو پتہ ہے۔ آپ ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ آپ ان کی دکانیں کیوں نہیں بند کرتے؟ اور آپ ان کے خلاف اپنا رول ادا کیوں نہیں کرتے؟ اصل معاملہ تو یہاں پر ہے، اگر آپ واقعتاً دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نہیں کر رہے، تو آپ کو اس لائن پر چلنا چاہیے جس لائن کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے۔
جس لائن کی وجہ سے ہمارا ملک دین سے دور ہو رہا ہے، جس لائن کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ایوارڈ دینے کے لیے صرف ان کو وہ لوگ ملے ہیں کہ جن کی بدنامی لوگوں کی زبان زد عام ہے اور جن کے کردار لوگوں کے سامنے مشکوک ہے، ان لوگوں کو انعام جب آپ کی موجودگی میں مل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ دین کا کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ جیسے علماء، الحمدللہ علماء ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے آئے اس معاملے پر بھی، اور اس کی مثال دیکھ لیں کہ کبھی بھی علماء نے اس طرح کے ایوارڈز جو دنیاوی یعنی کہ دین سے دور لوگوں کو دیے جا رہے، کبھی ان کا حوصلہ افزائی نہیں کی۔ البتہ اگر کسی صحیح مہم پر کسی نے کام کیا، وہ چاہے ملک کے لیے کیا، ملت کے لیے کیا، دین کے لیے کیا، اس کی ہمیشہ سے حوصلہ افزائی کی ہے علماء نے۔ لیکن آپ لوگوں کی زبانیں اس پر خاموش کیوں ہیں؟ آپ لوگ اس پر بولے نا کہ بھئی اصل ایسے لوگوں کو ایوارڈ دے کر آپ ہماری پوری قومی تشخص پوری دنیا میں کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اصل جو ہے قابل فخر وہ لوگ ہیں کہ جن کا کردار مشکوک ہے، جن کی زندگیاں دین سے دور ہیں، جو لوگوں میں دین سے دوری پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا سوال آپ سے ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آپ واقعتاً اس میں کردار ادا کریں گے تو علماء آپ کے خلاف نہیں ہوں گے، علماء آپ کی جو ہے نا رہنمائی کریں گے اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ جو صحیح کردار ادا کر رہے ہیں علماء، ان کے خلاف آپ کی زبان چل رہی ہے، کیونکہ ان کے خلاف زبان درازی سے آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ لیکن جن اداروں نے ہمارے ملک اور ہماری ملت کو پیچھے چھوڑا ہے اور پیچھے کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف بولنے سے آپ کی زبان روک دی جائے گی، آپ کو حوالات میں بند کر دیا جائے گا، آپ کو جو ہے بتا دیا جائے گا، جسے جدید زبان میں کہتے ہیں آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ علماء تو الحمدللہ جہاں پر صحیح سمجھا الحمدللہ ہمارے بڑوں نے، وہاں پر کلمہ حق کہا، اگرچہ سولے پہ چڑھ گئے، اگرچہ جو ہے شہادتیں ہوئیں، لیکن کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا۔ یہ کردار آپ عوام الناس میں علماء کا کیوں نہیں بتاتے؟ اپنا کردار کیا ہے کہ صرف آپ ان طبقوں کے خلاف بول رہے ہیں، بالخصوص علماء جن کے خلاف بولنے سے آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ بولے نا ذرا جو ہے ہمارے ملک کے قابل جو ہے اقتدار اداروں کے خلاف، جن کا اصل کردار ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے، ضمیر زندہ ہے، تو آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل کردار ملک میں بے دینی لانے میں برسر اقتدار طبقے کا ہے اور ان کو لانے والوں کا ہے۔ اگر اور پھر اگلی بات کہوں کہ مذہبی لوگوں کو پیچھے کرنے والوں کا ہے۔ اب اس دفعہ اب الحمدللہ جو ہے چاہے کسی بھی اعتبار سے سیاسی مذہبی جماعتوں نے سیاست میں کردار ادا کیا، لیکن تمام مذہبی جماعتیں یعنی اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں پیچھے لگایا گیا۔ ہمیں یعنی اب اگر میڈیا کے کردار دیکھ لیا جائے تو میڈیا میں جو ہے جو سیکولر ذہن کی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ان کو بھرپور پذیرائی ملتی رہی اور ملتی ہے، لیکن جو مذہبی جماعتیں ان کو اس درجے کے نہیں ملتی، ان کا کردار اس درجے اجاگر نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں جو ہے عمران خان کے دور حکومت میں جو ہے نا سیاسی جماعتوں کو صحیح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جس کے خلاف تھوڑا سا بھی مقدمہ بن سکتا تھا نہ بنایا گیا۔ لیکن اس دور میں بھی اگر کوئی جماعت کرپشن سے پاک رہی جس پر مقدمات نہیں ہوئے، وہ کئی عرصے سے سیاست میں آنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ آپ لوگ میڈیا اس کردار کو کیوں نہیں اجاگر کرتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی جو ہے مذہبی جماعت، اس کا کردار اگر میڈیا اجاگر کرے تو کیوں نہ لوگوں کے دلوں میں مذہبی جماعتوں کی محبت عظمت دلوں میں آئے اور لوگ آگے اور مذہبی جماعتیں آگے اقتدار میں آئیں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ اس پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے کہ ہم نے جس طبقے کے خلاف محنت کی وہ درست تھا، اور جس طبقے کے خلاف کرنی چاہیے تھی اس کے خلاف ہم نے کی نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔